أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انشقاق ہے، مکی سورہ ہے. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اعمال نامہ جن کا بد ہوگا اور جن کا اعمال نامہ بہتر ہوگا ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اس میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کو مان لے گی اور وہ اسی لائق ہے. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک کوشش کرتا ہے اور تمام کوششیں اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تو جس شخص کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا. اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا. کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا. مجھے قسم ہے شفق کی اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم ہے، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے. یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ توجہ کیوں نہیں دیتے، سجدہ کیوں نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں.
انہیں المناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بھی بڑے بہترین انداز سے بات کو سمجھائی ہے۔ قیامت کا منظر کھینچا ہے نفخہ ثانیہ کا، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور پھاڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، بات کو سن لے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم دو طرح کے ہیں، ایک حکم ہے حکم شرعی، اور اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ کرے گا تو نفع ہوگا، نہیں کرے گا تو نقصان ہوگا۔ اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ بتلا دیا ہے، چلنے کا اختیار دے دیا ہے۔ تو ایک حکم تو وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اختیار دے رکھا ہے، اور دوسرا اللہ کا حکم وہ ہے جس میں اختیار نہیں ہے۔ جیسے سورج کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، یا ان چیزوں کو جو حکم اللہ دیتے ہیں وہ حکم حتمی ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں، آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کا حکم مان لے گا، اور یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اصل میں مصر وغیرہ کے فلاسفہ اس زمانے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ آسمان اور زمین یہ کسی کے حکم کے پابند نہیں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کسی کے حکم کے پابند نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، اور بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان اور زمین یہ خود ایک خدا ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ان کے عقیدے کی بھی تردید ہے کہ وہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے خدا، اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنے گا اور پھٹ جائے گا، اور اس کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ حکم کو سنے۔ اور یہ عقیدے کو زبردست چوٹ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ تم انہیں خدا سمجھتے ہو، خدا نہیں ہے، وہ میری مخلوق ہے۔ پھر زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جس دن زمین کو کھینچ دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، نفخہ ثانیہ کے بعد یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ہموار کر دیں گے، پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا کو اس طریقے سے پھیلا دیا جائے گا جس طریقے سے چمڑے کو پھیلایا جاتا ہے۔ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے، اور اتنا پھیل جائے گی وہ زمین کہ ہر آدمی کو اور ہر مخلوق کو قدم رکھنے کی جگہ اس پر مل جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کو جمع کیا جائے گا اور ساری دنیا زمین پر جمع ہو جائے گی، اور سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ زمین کو ہم پھیلا دیں گے، وہ چٹیل میدان ہو جائے گی، اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی، کہ زمین کے اندر جو بھی مردے گڑے ہیں وہ مردے نکل آئیں گے، زمین کے اندر جو بھی خزانے گڑے ہیں چھپے ہیں وہ سارے خزانے باہر آ جائیں گے، زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب باہر آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو دفن ہی نہیں کیا جاتا ہے، اور ہمارے مذہب میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے یا کچھ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جاتا ہے، دفن نہیں کیا جاتا ہے، تو قیامت میں اللہ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلا دیا کہ اللہ کیسے اٹھائیں گے۔ ساری کی ساری زمین اپنے اندر سے سارے بوجھ کو اگل دے گی۔ اب آپ ہوا میں راکھ کو اڑائیں چاہے پانی میں بہائیں، وہ تو رہنے والا ہے اسی کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ
اس ذرے کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی حصے میں ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا ہو ہوا کے ذریعے، یا پانی کے ذریعے سمندر کے تہوں میں پہنچ گیا ہو، ذرات میں مل چکا ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جمع کر دے گا، اور زمین ان ساری چیزوں کو اگل دے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ اس دن زمین اپنے پورے بوجھ کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مان لے گی۔ یہاں پر بھی اسی عقیدے کی طرف اشارہ ہے اور اس عقیدے پر ضرب ہے کہ جو دنیا والے یا کچھ لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین خود خدا ہے، وہ کسی کی پابند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری پابند ہے اور میری حکم کو سنے گی اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہونے والی ہے۔ جیسی میں کہوں گا میرا حکم ہوگا وہ اسے بجا لائے گی، اور وہ اس کا حق ہے کہ وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان تو اپنے ملنے تک یہ کوشش۔ اب یہاں پر بھی ایک طرف اشارہ یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ہر انسان زندگی جب تک زندہ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ اب اس کی کوشش بد والی ہوتی ہے یا اس کی کوشش خیر والی ہوتی ہے۔ اب انسان اگر خیر کی کوششوں میں لگا ہوگا تو نفع حاصل کرے گا، اور اگر بد کی کوششوں میں لگے گا تو ضرر اور نقصان اٹھائے گا۔ اور وہ کوشش جیسی بھی ہو، خیر کے لائن کی کوشش ہو یا ضرر کی لائن کی کوشش ہو، اس کے ساتھ اسے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے ساتھ اللہ سے اس کو ملاقات کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال جس کے دائنے ہاتھ میں دیں گے اس کے لیے پروانہ ہوگا جنت کا، اس کے لیے رضا کا پروانہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کا حساب لے گا وہ تو پھنس جائے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ من حوسب عذب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر یہ عرض کیا کہ آقا اللہ تعالیٰ نے ہی تو ارشاد فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ جس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا اس کے ساتھ سرسری معاملہ کیا جائے گا، یعنی جس کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس سے باز پرس نہیں ہوگی، ایک فارمیلٹی ہوگی اور جلدی سے اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ لیکن جس سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے تو انسان اس حساب کتاب میں پھنس جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا بیڑا تو اسی وقت پار ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ قیامت میں اللہ نے کیا تو ہماری گاڑی پھنس جائے گی۔ ہم زندگی کے کسی لمحے کا حساب نہیں دے سکتے ہیں، ایک گھونٹ کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا حساب ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے حساب میں آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی والا لیا جائے گا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف لوٹے گا کہ وہ اپنا پروانہ لے کر لوٹے گا، گھر والوں کو بتلائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے اور مجھے جنت کی نعمتیں ملنے والی ہے۔ اب یہاں پر یا تو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا یہ معنی لیا جا سکتا ہے، یا دوسرا معنی جنت کی طرف، جنت کی حوروں کی طرف وہ خوشی خوشی لوٹے گا، یہ معنی لیا جا سکتا ہے۔ دونوں معنی درست ہیں۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس کے پیچھے سے، جس کے پیٹھ سے نام اعمال دیا جائے گا
کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وہ نافرمان ہوں گے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ میں بھی جو نام اعمال دیا جائے گا وہ سیدھے آگے سے نہیں دیا جائے گا بلکہ پیچھے سے دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس گنہگار کے ہاتھ کو موڑ دیا جائے گا اور سینے کے راستے سے پیچھے ڈھکیلا جائے گا اور پیچھے سے اس کے نام اعمال کو دیا جائے گا، یعنی کہ اس کے نام اعمال لینے میں بھی اسے تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے نافرمان اس دن موت کو پکاریں گے، ایسے نافرمان اس دن موت کو پکاریں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا، وہ موت کو پکارے گا۔ انسان جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ موت کو یاد کرتا ہے کہ موت آئے اور کہانی ختم کر دے، لیکن موت کے آنے سے کہانی دنیا میں بھی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ موت کے بعد تو نئی کہانی، نئے واقعات شروع ہوتے ہیں اور حقیقت شروع ہوتی ہے۔ اور قیامت میں تو موت ہی کو موت آ جائے گی، وہاں تو موت آنے کا کوئی سوال اور کوئی چارہ کار نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے کہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، پیٹھ کے راستے سے دیا گیا، وہ موت کو پکاریں گے کہ یعنی کہ وہی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی، جو نام اعمال ملے گا اس موقع پر ہی اسے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ پھر تکلیف دوبالا یہ کہ انہیں ابھی دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا کے اندر خوش و خرم زندگی گزارتا تھا، نہ میرے حکموں کی پاسداری کرتا تھا، نہ نمازوں کی پابندی کرتا تھا، نہ میرے احکامات کو پورا کرتا تھا، نہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتا تھا کہ بس حلال بھی کھائے جا رہا ہے، حرام بھی کھائے جا رہا ہے، یہ سارے اعمال کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں میں خوش رہتا تھا، اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا، اور اسے میرا احساس ہی نہیں تھا، میرے آخرت میں میرے سامنے کھڑے ہونے کا اسے یقین ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے میری طرف لوٹ کر آنے کا گویا کہ یقین ہی نہیں تھا، ایسا مست تھا اپنے کاروبار میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اور اسے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، بس جیسے بھی ہو اپنی زندگی کو اپنے من کے مطابق گزار رہا تھا۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے سارے اعمال پر نظر رکھے ہوا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے شفق کی قسم ہے اور رات کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند کی قسم ہے کہ جب وہ مکمل ہو جائے۔ اس کے اندر بھی اشارہ ہے، اس کے اندر ایک اشارہ یہ ہے کہ جیسے کہ دن کا ختم سورج کے ڈوبنے سے ہوتا ہے، اور سورج جیسی ڈوبتا ہے تو آسمان پہ لالی چھا جاتی ہے اور رات کی شروعات ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی دنیا کی زندگی موت پر ختم ہوتی ہے اور موت سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کی تاریکی سب چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ساری مخلوق کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی طریقے سے قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے جو مناظر ہیں اسے ہر ایک کو چکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے چاند کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یہاں پر بھی ایک اشارہ ہے کہ چاند ذرا سا ہلکا سا ہوتا ہے، پھر وہ 1 تاریخ سے 2 تاریخ میں جب پہنچتا ہے تھوڑا موٹا ہوتا ہے، 3 کو اور موٹا، 14 کو مکمل کامل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر زوال کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے کہ اسے نطفے سے بنایا گیا، نطفے کو علقہ، مضغہ، علقہ، خون، لوتھڑا، یہ جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ نطفے کو خون میں بدلتے ہیں، خون سے پھر وہ گوشت کے لوتھڑے میں بدلتا ہے، پھر جسم اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، پھر اس میں روح پھونکا جاتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پھر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر اس سے پلتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، دودھ چھوڑتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ پوری طریقے سے شباب اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ زوال کی طرف آتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے جو سارے پہلو ہیں ان سارے پہلوؤں کی طرف ان قسموں کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں کہ قسم ہے ان ساری چیزوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ایک سوال اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہا ہے تاکہ یہ سوال کے ذریعے یہ غیر ایمان والے جو اللہ کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں یہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ ان کے پاس جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کا تو حق یہ ہے کہ قرآن کی بات کو تسلیم کر دیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، اس کی طرف ترنت رخ کیا جائے، اس کی طرف ترنت متوجہ ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر وہی بیان فرما رہے ہیں کہ احکامات قرآنی جو ہیں وہ جیسی سامنے آئیں اس کی طرف لپک پڑھو، اس کی طرف لپک پڑھو، اس کی طرف لپک پڑھو۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں سے مراد یہ نہیں کہ ہر آیت پہ سجدہ کیا جائے، پورے قرآن کی ہر آیت پہ سجدہ کیا جائے، نہیں، کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں ایسی کہ جن پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی قرآن کی آیت، کوئی ایسی آیت کی تلاوت کرتا ہے جس میں سجدے کا حکم دیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا اور جنت پالی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو جہنم مجھے مل گئی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو ایک سجدہ ہے، اب یہ سجدہ جو ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی آیت سجدہ تلاوت کریں تو سجدہ کر لیا کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جیسی ہی تلاوت کی ویسے ہی سجدہ کر لیں، اس میں وسعت ہے، تھوڑا اگر اس موقع پر وقت نہ ہو تو تھوڑا ہٹ کر دوسرے وقت میں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سجدہ نہ چھوٹے اور اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو اسی موقع پر سجدہ کر لیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ سب کے سب جو تھے، یہ اقرار تو دور کی بات، قرآن کی طرف توجہ کرنے تو دور کی بات، بلکہ یہ تو قرآن کو جھٹلاتے تھے اور یہ اس کا انکار کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو انہوں نے اپنے دلوں میں رکھا ہے۔ اور بہت سے ان میں ایسے تھے جو دل سے یہ تو سمجھتے تھے کہ صحیح ہے یہ بات، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے، اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ تو خالی دل کے اندر رہنے سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہونے والا، دل کے ساتھ وہ چیز زبان پر بھی ہو، وہ چیز جسم پر بھی ہو، کہ دل سے بھی اسلام کو ماننے والا ہو، زبان سے بھی اسلام کو ماننے والا ہو، زبان پر جو باتیں ہوں وہ اسلام والی باتیں ہوں، جسم پر جو نظر آئے وہ اسلام نظر آئے، یعنی اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسے نافرمانوں کے متعلق جو خدا کی نافرمانی علی الاعلان کی ہے اور قرآن کے احکامات کو توڑا اور مروڑا ہے، اللہ کہہ رہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو میرے عذاب سے محفوظ رہیں گے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ نے یہاں پر ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو دلاسا دیا ہے اور یہ کہا کہ تمہیں ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیک اعمال والوں کو بے شمار نعمتیں ملے گی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو یہ دلاسا دیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والی رضا اور نہ ختم ہونے والی نعمت ہم سب جنت کے اندر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر 100% چلنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنا کے زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا